السلام علیکم۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ موسم اور گندم کی کٹائی پر ہے۔ ہمارے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس وقت فصلوں میں موجود ہوں اور میرے ارد گرد تمام تر جو فصل ہے نا گندم کی، وہ مکمل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس گندم کی حرکت سے اور درختوں کی پتوں سے کہ ہوا تیز چل رہی ہے، اور اس ہوا کی وجہ سے لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے یہ جو گندم ہے یہ ہمارے پنجاب میں بہت کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے۔ 6 مہینے کا فصل ہے اور اس پہ دن رات ایک کر کے کسانوں نے اپنا خون پسینے کی کمائی ہے ان کی اور محنت ہے۔ تو میں اس وقت یہاں پہ وزٹ پہ آیا تھا تو یہ ویڈیو بنانا میں نے لازمی سمجھا۔ یہ ایک صدقہ سمجھ لیں جاریہ بھی ہے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے 3-4 دن ہو گئے ہیں، موسم کی حالات بہت خراب ہیں۔ ان دنوں میں اکثر موسم جو ہے نا وہ بدلتا ہے، کروٹ لیتا ہے۔ موسم کی تبدیلی یہ ہے کہ جوں موسم تبدیل ہوتا ہے نا تو ان دنوں میں ہوائیں، بادل، ژالہ باری، بارش یہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا میدانی علاقہ ہے، اور میدانی علاقے میں اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا ہوا چلے ان دنوں میں یا بارش آ جائے، یا اللہ نہ کرے، اللہ رحم کرے، اگر ژالہ باری شروع ہو جائے تو تباہی پھیر کے رکھ دے گی۔ تو جتنے بھی کسان بھائی ہیں نا، جتنے بھی زمیندار طبقہ ہے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ موسم کا حال چال دیکھ کر گندم کو کٹائی کریں، کیونکہ اس ہفتے جو ہے نا بارشیں، موسم خراب رہنا ہے، اور محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہوئی ہے بارشیں اور ژالہ باری کی۔ تو جو کھڑا فصل ہوتا ہے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کٹائی کیے ہوئے فصل کو ہوتا ہے۔ تو ہماری طرف ایک اور جو لوگ سمجھتے ہیں، عقل مند لوگ ہیں، آپ اتنی ہی گندم کی کٹائی کریں جتنی کو آپ دن بھر میں آپ اس کو لپیٹ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو عقل مند حضرات ہوتے ہیں ان دنوں میں وہ خاص طور پہ ان چیز کا لازمی خیال کرتے ہیں کہ وہ جب گندم کی کٹائی کرتے ہیں، خواہ وہ 1 ایکڑ ہو، 4 کنال ہو، 6 کنال ہو، جتنا بھی وہ کٹائی کر سکتے ہیں، تو وہ ان دنوں میں یہ کرتے ہیں کہ وہ جتنی کٹائی کرتے ہیں اس کو باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی گانٹھیں بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ گانٹھیں بنانے سے 2 فائدے آپ کو ہوں گے۔ ایک تو اللہ نہ کرے اگر ژالہ باری ہوتی ہے تو وہ جو باندھی ہوتی ہے وہ اوپر والی سطح کو جو نقصان پہنچے گا، نہیں تو دوسرا جو تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے اڑنے کا بھی خدشہ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ہوائیں تیز ہیں، جب کٹائی کیا ہوا کھیت میں فصل پڑا ہوگا تو جب ہوا چلے گی تو وہ تنکا بکھر جائے گا۔ دوسرا جو موسم کے حالات ہیں نا اس کو پیش نظر رکھ کے محکمہ موسمیات کے مطابق اپنے کھیتوں کا وزٹ کریں اور اس کے مطابق اپنی گندم کی کٹائی شروع کریں۔ کوشش کریں کہ جتنی بھی کٹائی کریں اس کو دن بھر میں آپ لپیٹ لیں، باندھ لیں، تاکہ ہوائیں بھی چلیں، بارش بھی ہو تو زیادہ نقصان نہ ہو۔ کیونکہ یہ دیکھیں نا، آپ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چاروں طرف گندم مکمل پک کر تیار ہوگی، اور جس جگہ میں گھوم رہا ہوں یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ انہوں نے تھوڑی کٹائی کی ہوئی ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، یہ سائیڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ سامنے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری طرف جو ہے نا ریپر کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ ریپر مینز ٹریکٹر کے آگے بلیڈ نما وہ لگا ہوتا ہے، ریپر اس کو ہم بولتے ہیں گندم کٹائی کے لیے، وہ زیادہ استعمال لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے وٹ ہوتے ہیں، جو آپ کے بننے ہوتے ہیں، تو بننے کے ساتھ ریپر نہیں جاتا، کیونکہ بالکل اس نے یہ دیکھے نا جیسے اس نے کٹائی کیا ہوا ہے، یہ ہاتھ سے کٹائی کیا ہوا ہے۔ تو یہ عقل مند بندے کی نشانی ہے، اس نے جتنی جگہ کو کٹائی کی ہے، ریپر کے گھومنے کی جگہ، ٹریکٹر کے مڑنے کی جگہ، یعنی کہ ریورس ہونے کی جگہ اس نے بنائی ہے، تاکہ پھر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یار یہ کتنا خوبصورت ہرا بھرا کھیت ہے، اللہ نظر نہ لگائے۔ اور اس نے جتنا بھی وہ کٹائی کیا تھا اس کو ایک گانٹھ میں باندھ کر سائڈ پہ رکھ دیا ہے، تاکہ جو ٹریکٹر ہے نا وہ آسانی سے گھومے۔ دوسرا جو اس کا سائیڈ ہوتی ہے، وہ سائیڈ ہوتی ہے کہ یہاں سے اگر وہ آ رہا ہے نا اس سائڈ سے کٹائی کرتا، تو اس کو جب کٹائی کرے گا تو وہ
وٹ والی سائڈ پہ یعنی کہ بننے والی سائڈ پہ جناب وہ کٹائی کرے گا۔ تو جب آپ جب گانٹھیں باندھنا شروع کرتے ہو نا تو پھر یہاں پر مسئلہ زیادہ بن جاتا ہے، کیونکہ جب آپ گانٹھیں بناتے ہو تو نیچے جو گندم کھڑی ہوتی ہے وٹ کے ساتھ وہ نیچے آ جاتی ہے، اور اس کو کٹائی کرنا اور اس سے پھر وہ اناج کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایک تو اب ہاتھ کی کٹائی کا دور تو ہو گیا ختم، آج کل ہے مشینی دور، اور میں نے آپ کو پکے فصل کی نشانی بھی بتائی تھی۔ یہ اس وقت میں کھڑا ہوں، آپ اس کے اوپر دیکھ لیں بالکل قریب سے کہ بالکل جناب علی اس کی کنڈی جو ہے نا، یہ کنڈی بن چکی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں ٹک، تو یہ اس وقت نا مکمل تیار ہے۔ اور یہ دانہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یار، یہ دانہ اس وقت نا چاہے گندم کسی کی ہلکی ہے یعنی کہ گھنی نہیں ہے تو کسی کی اچھی ہے، ایک چیز اس بار جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس بار الحمدللہ گندم کا جو دانہ ہے اللہ آخر تک قائم و دائم رکھے اور فصلوں کو بچا کے رکھے۔ تو یہ جو آخر تک جو ہے نا اللہ کامیابی دے کسان کو، اس بار گندم کا جو دانہ ہے وہ بہت زبردست ہے، اور جو اوسط ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالی اچھی ہوگی، کیونکہ میں نے جو ایک اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جس سال بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اس سال جو فصل کی ایوریج ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور جس سال بارشیں نہیں ہوتی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ روڑا تھا۔ اس بار روڑے سے مراد کہ بارشیں نہیں ہوئی، تو ٹیوب ویل یا نہری پانی کے اوپر جو فصل لوگوں نے اگائے تھے ان کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے بنسبت بارشوں کے سیزن سے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ بارشیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو جو گندم ہے نا وہ گر جاتی ہے، تو اس وقت گندم اپنے معیار میں کھڑی ہو کر پکائی ہوئی ہے اس بار۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے تو تنے والی سائڈ بالکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو بیٹھی ہو۔ یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ تو اس بار جو ہے نا، اس بار اصل میں تھوڑا سے کسان جذباتی ہو جاتے ہیں، خوف آ جاتا ہے جب موسم خراب ہوتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، تو اگر کسی بندے نے اگر گندم کی کٹائی مکمل کر لی ہے تو دوسرے کو آٹومیٹک خدشہ ہو جاتا ہے، یار یہ تو فارغ ہو گیا، میرا فصل رہ گیا۔ تو جو کرنا ہوتا ہے اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال اس بار گندم کا رزلٹ بہت اچھا ہے، اور گندم کی جو کٹائی ہے وہ بھی کئی علاقوں میں تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ہمارے علاقے میں ابھی شروع ہو رہی ہے، اور آپ کو پیچھے سے درختوں کے پتوں سے بھی پتہ چل رہا ہوگا، جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو کل جب میں آیا تھا تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، تو کل مجھے اکڑ دکڑ بندہ نظر آیا تھا، لیکن صبح کے وقت نا کافی لوگ آئے تھے یہاں پہ اپنے کھیتوں میں کٹائی کرنے کے لیے، لیکن موسمی حالات کو دیکھ کر یہ دیکھیں نا گرد سی بنی ہوئی ہے، یہ سورج صحیح روشنی نہیں ہے کیونکہ ہوا چل رہی ہے ہلکے ہلکے، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا گرد ہے، گرد کا مطلب ہلکے ہلکے بادل ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے پھر ہماری طرف ریپر چلانا تھا تو انہوں نے آج چھوڑ دیا، آج کام شروع نہیں کیا۔ بہرحال احتیاط سب سے اچھی چیز ہے، کسی بھی آپ کام کو کرتے ہیں تو جو احتیاط ہوتی ہے نا وہ مین کردار ادا کرتی ہے اس کام میں۔ تو آخری مراحل ہیں، اور آخری مراحل میں آپ احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ موسم اللہ کرے صاف ہو جائے، اور موسمی حالات کے پیش نظر کٹائی کا عمل جاری رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا۔ تو مزید جتنے بھی میرے تمام دیکھنے والے دوست ہیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹس باکس میں بھی اپنی حاضری ضرور دیا کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔